وظیفہ کرتے ہی 9 گھنٹے میں اللہ کی قسم 700 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ دے گا۔ یا غنیوں یا مغنی، یہ 9 مرتبہ، انا اعطیناک الکوثر، یہ 9 مرتبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خدا کی قسم اگر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے 700 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا۔ آج آپ لوگوں کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں شاید کوئی ایک آدھ بندے نے کوئی یہ وظیفہ کیا ہو تو کیا ہو، لیکن بہت کم لوگ اس وظیفے کو جانتے ہیں اور کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ آج کا وظیفہ اتنا مجرب ہے اور اتنا خاص ہے، اس وظیفے کو پڑھتے ہی 24 گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت مراد پوری ہو جائے گی، اور اگر آپ پر بے شمار قرضہ ہے تو وہ قرضہ بھی اتر جائے گا۔ اگر کوئی ایسی آپ کی حاجت ہے، مثال کے طور پر آپ کوئی اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگیں، چاہے آپ کی ایک حاجت ہو چاہے آپ کی 100 حاجات ہوں، یہ وظیفہ پڑھ لو اور اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے دعا مانگ لو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس وظیفے کو میں نے بہت کم لوگوں کو آج تک بتایا ہے، لیکن میں نے یہ وظیفہ جس کو بتایا اس کی زندگی بدل گئی۔ جو لوگ پریشان ہیں تو وہ میرے بہن بھائی یہ وظیفہ کبھی بھی کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ پورے سال میں 365 دن میں کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ عمل کر لو۔ یہ ایک دن کا عمل ہے، آپ لوگ یہ عمل اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ کریں گے کافی ہے۔ پوری زندگی کا آپ لوگوں نے صرف 1 منٹ نکال لینا ہے۔ 1 منٹ کا یہ عمل ہے، یہ وہ خاص وظیفہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بہت کم لوگ کو میں نے یہ وظیفہ آج تک بتایا ہے، اور جس کو بتایا ہے 24 گھنٹے کا وقت میں نے ان کو دیا۔ میں نے کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو آپ لوگ معجزات دیکھو گے، غیبی طریقے سے اپنے مسائل کو حل ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ غیبی دولت اگر آپ لوگ پانا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ کے آپ لوگ 24 گھنٹے کا انتظار کرنا، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ آج آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ بتائیں گے، اسے پڑھنے کے بعد آپ کے گھر سے غربت تندرستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ یہ وظیفہ اپنی نسلوں کو بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نسلیں شاد آباد ہوگی۔ یا غنیوں یا مغنی کا خاص وظیفہ بتائیں گے، بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ میرے اسماء الحسنی میں سے، صفاتی ناموں میں سے اپنی زندگیوں کو آسان کر لیجئے۔ اس پر بہت سے اکابرین نے، بہت سے اللہ کے ولیوں نے، بہت سے پیغمبروں نے، رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا زمانے کے بعد ظاہر کر دیا کہ وہ اسماء اعظم ہیں، جنہیں 7 لونگ کے دانوں پر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما دیتا ہے، آپ کے گھر میں رحمتیں برکتوں کی برسات فرما دیتا ہے، آپ کے گھر میں وسعت فرما دیتا ہے۔ یہ خاص وظیفہ آج تک جس نے بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دیتا ہے۔ بات ساری یقین و عمل کی ہے، بات ساری ذکر الہی اور رب کعبہ کو راضی کرنے کی ہے، اور رب کی ذات ہمیشہ تب ہی آپ کے وظائف کا فائدہ دیتی ہے جب آپ کا یقین کامل ہوتا ہے۔ بس معزز ناظرین، اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے یقین کامل۔ جس طرح ہم دنیاوی اسباب پر یقین رکھتے ہیں اور اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں، اگر ہم اتنا یقین روحانی اسباب پر کریں اور تھوڑی سی محنت اور مشقت کریں تو شاید ہمیں ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ ہماری بڑی سے بڑی حاجت، ہماری بڑی سے بڑی ضرورت یقین کامل کے ساتھ روحانی اسباب کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائیں گی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم مایوسی اور نا امیدی چھوڑ کر پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے، اللہ پر بھروسہ کرو کیونکہ اس کے سپرد جو کام کر دیا جائے
وہ اس کے لیے کافی ہے، اور جو دعا پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کی جائے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور دعا میں جلد بازی نہ کی جائے۔ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی حاجتیں، ضرورتیں اللہ کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ بس یقین کی کمی ہے، نا امیدی ہے اور جلد بازی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان مبارک ناموں کے اثرات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر عمل اور ہر وظیفے کی سب سے پہلی شرط ہے یقین کامل۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان پر کمالات پر یقین رکھیں، اور اگر کسی عمل یا وظیفے کے اثرات ہم تک نہیں پہنچتے تو سراسر اس میں ہمارا ہی اپنا قصور ہوتا ہے۔ ہم لوگ عمل یا وظیفہ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یا نیت یہ ہوتی ہے کہ آزمایا جائے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا یا نہیں۔ جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ آپ آزمانے کی نیت سے کرتے ہیں، اس میں شک شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اپنے اللہ پر یقین رکھیں، اسی سے مدد مانگیں، بے شک وہی ہمارا کارساز اور بہترین مددگار ہے، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کریں جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ محترم ناظرین، ایک بات یاد رکھیں، یقین اللہ کی طرف سے آتا ہے اور شک ہمیشہ شیطان پیدا کرتا ہے، تاکہ ہم یقین کی دولت چھوڑ کر شک اور وسوسوں میں پڑ جائیں اور اپنے تمام عملات غارق کر لیں۔ اس لیے ناظرین، کبھی یقین کا دامن نہ چھوڑنا، یہ یقین انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک دن کامیاب کر دے گا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہی تمہیں ایک ویرانے کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اتنی مبارک کتاب ہے، یہ اتنی پیاری کتاب ہے کہ قرآن مجید میں شفا کے نسخے رکھے ہیں۔ ہر طرح کی بیماری ہو، چاہے کوئی بھی بیماری ہو، تو اس میں قرآن مجید میں شفا کے نسخے بھی ہیں، اور ہر طرح کی معاشی پریشانی کا حل بھی موجود ہے۔ جس طرح آج کل لوگ، آپ کو پتہ ہی ہے، طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہر طرح کی معاشی پریشانی کا حل موجود ہے۔ اگر آپ لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اللہ سے باتیں کرو تو قرآن پاک کو کھول کر پڑھ لیا کرو۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اور وہ لوگ ہر روز قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال مالٹے کی طرح عرب کے ایک لذیذ پھل کی سی ہے، جس کی خوشبو بھی اچھی اور ذائقہ دار بھی ہوتا ہے۔ وہ بندہ مومن جو قرآن مجید نہیں پڑھتا، اس کی مثال خشک کھجور سی ہے، اس میں خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ ذائقہ ہوتا ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کی مثال ریحانہ گلاب کے پھول کی طرح سی ہے، اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، حنظلہ طمع کی سی ہے کہ اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں منافق کی بجائے فاخر یعنی کہ بدکار کے الفاظ ہیں۔ ناظرین، بے شک ایک رکوع بھی روزانہ پڑھیں، ایک آیت بھی روزانہ پڑھیں، لیکن قرآن پاک کو روزانہ پڑھا کریں۔ یقین جانیں، زندگی گزارنے کے لیے ایسی رہنمائی ملتی رہے گی کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ جو چیز آج اتنے 100 سالوں کے بعد بتا رہی ہوں، آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں وہی چیز موجود ہے۔ تو پھر ہمیں زندگی اگر گزارنی ہی ہے تو کیوں نہ اس طریقے سے گزاریں کہ دنیا کی جتنی بھی بڑی سی بڑی کتابیں ہیں وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ قرآن پاک سب سے بہترین کتاب ہے اور ہر پریشانی کا حل اس میں موجود ہے۔ اس لیے بالکل پریشان نہ ہوں اور اللہ پر توکل رکھیں، وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی جاتی ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کے مانگیں کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔
حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اتنی بڑی بیماری سے اتنے عرصے کے بعد جب صحتیابی عطا کی گئی، اللہ پاک نے پہلے سے زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی، حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کی طرف ہی آہو زوری کرتے رہے اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا کر دی۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو خیال کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمتوں کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سب کے کام بنائیں گے، اور ہر صورت میں آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، وقت چاہے جتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ نے اپنے رب پر توقع کرتے ہوئے دعا کرتے رہنا ہے اور ہر وقت اللہ کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے، کیونکہ حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور وہ تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، آپ پریشان نہ ہوں اور یہ مت سوچیں کہ وہ کیسے ہوگا، اور فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں۔ اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھیں، اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتا ہے تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے، کیونکہ ممکن اور ناممکن جیسے تصورات صرف آپ کے ذہن میں ہیں، اور اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے خوفناک لمحات کو آپ کے لیے سب سے بہترین لمحات میں بدل سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس لیے اپنے معاملات اور اپنا دل اس رب کے حوالے کر دیں، اور وہ ان کا بہتر خیال رکھنے والا ہے۔ تو وہ تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے، بے شک اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یقین رکھیں وہ آپ کے لیے بھی روشنیوں تک پہنچنے کے راستے ضرور بنائے گا۔ بے شک میرے رب فرماتے ہیں، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہو جائے، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا ہے، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، یہ وظیفہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ اس کا اثر فوری طور پر ہوتا ہے۔ فوری طور پر آپ کی جو حاجت ہے، مراد ہے، پریشانی ہے، ہم آپ کے مسائل کا حل انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ لوگ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی قسمت چمک جاتی ہے، کیسے آپ کے ایک دن کے اندر نصیب بدل جاتے ہیں۔ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، اس وظیفے کو میری بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں اور میرے بھائی بھی اس وظیفے کو، اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ 3-4 چھوٹے چھوٹے آسان سے وظیفے ملا کر یہ پورا 1 منٹ کا عمل کرنا ہے۔ یوں تو آپ کو 1 منٹ سے بہت کم وقت لگے گا اس وظیفے کو پڑھنے میں، لیکن میں نے احتیاطاً بتا دیا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگ سکتا ہے۔ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی بڑے آرام سے اس کو پڑھ لیں گے۔ اب اس وظیفے کو سمجھ لیں، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پوری دنیا میں جہاں کہیں موجود ہوں، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے بنگلہ دیش میں ہو، چاہے سعودی عرب میں ہو، یا ملیشیا میں ہو، یا افغانستان میں ہو، جہاں کہیں پوری دنیا کے جس کونے میں بھی آپ لوگ ہوں، اگر اپنے گھر میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھنا چاہتے ہیں، جہاں پڑھنا چاہتے ہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی دن چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا دن ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ 1 منٹ کے لیے تمام کاموں کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو کسی قسم کی مصروفیات نہ ہو، کیونکہ میرے بہن بھائیوں، اپنی زندگی میں 1 منٹ کا عمل آپ کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، تو آپ لوگ بے دلی سے ہرگز نہ پڑھیے گا۔ کچھ لوگ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں وظائف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کو اس وظیفے کو نہیں پڑھنا۔ تو اب آپ کو سب سے پہلے جب یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ آپ کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔
درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو درود پاک آپ کو پڑھنا چاہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو فوری طور پر پہلا جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام یا غنی و یا مغنی، یہ دونوں نام آپ نے 9 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ جب آپ 9 مرتبہ یہ نام پڑھ لیں تو اس کے بعد پہلا کلمہ طیب، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آخر میں آپ لوگوں کو جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا وہی آپ کو 1 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگے گا۔ ہاں، میرے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور لکھے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہو، تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔